پارٹی بنا کر اس میں پیش کیا جا رہا ہے. روزانہ ایسی ایسی کہانیاں اور ایسی ایسی گفتگو اس میں لکھی جاتی ہے. اور پھر نون لیگ تو باقاعدہ پوری یہ ایک کیمپین اس نے کہا جی ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں جو لوگ ہیں ان کو آپ سزا دیں, اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہے. حالانکہ تجھے تو ہم جنرل مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ تو ریٹائر ہو گیا تھا, اور ایک جنرل ماجوا نے بولا تھا کہ میں جا رہا ہوں, پکا حرامی ایک اور آنے والا ہے, یعنی کہ میں آدھا حرامی ہوں, پکا حرامی وہ ہے. ہم سارے پاکستانی مل کر عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور تجھے پھر بھی ہم دوبارہ وارننگ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھیلنے کا مطلب ہے آگ سے کھیلنا, اور آگ نہ لگاؤ پاکستان میں, دفعہ دور ہو جاؤ. اب تم لوگوں کی اب شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے. جس فوج کا ہم پھول پیش کرتے تھے نا, اب ہم ان پہ تھکتے بھی نہیں ہیں. تو آرمی چیف ہے مریم مستری اور ڈی جی ISI ندیم, ان کے درمیان میں ٹھیک ٹھاک گتھم گتھا لڑائی ہوئی ہے جناب, گھوسوں اور تھپڑوں سے. جی جناب, اور ہوئی کہاں پہ ہے؟ ڈی جی ISI ندیم انجم کے دفتر میں. یعنی پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں. اس حوالے سے آفیشیل ترجمان نے یہ بیان جاری کیا. ہیڈ لائنز تو بہت بڑی بڑی بنی. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی انسٹالیشنز پر جو بھی حملہ کرے اس کا جس پارٹی سے مرضی تعلق ہو اس کو قانون کے مطابق ایک ایسی سزا دیں کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایک پراپر انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ اسی کو سزا ملے جو اس میں ملوث تھا, کسی بے گناہ کو سیاسی بنیادوں پر سزا نہ ملے. ایسے وقت میں شکاگو سے یہ خبر آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت اہم مذاکرات کا دور چل رہا ہے پاکستانی اور امریکی حکام میں, اور جنرل عاصم منیر موجود ہیں امریکہ میں. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جو یہ پلان کیا کہ ہم آرمی چیف کی آمد پر ان کے خلاف ایک مظاہرہ کریں گے, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پوری تیاری کی گئی. لیکن میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ وہ جو مظاہرہ ہے وہ نہیں ہونے دیا گیا. اور وہ کس نے نہیں ہونے دیا گیا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں, ان کو یہ ہدایت کی کہ بالکل آپ نے کسی ایسے مظاہرے میں شرکت نہیں کرنی جو پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف ہو. پاکستانی فوج پاکستان کا ادارہ ہے, اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان کی فوج کے حوالے سے کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ شیر افضل مروت کا ہے. جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس سارے معاملے کو روکا, اور عمران خان صاحب نے اس کی توثیق کی. تو یہ ایک بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ شکاگو میں جو ایک مظاہرہ کسی نے جو پلان کیا گیا تھا پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف, وہ مظاہرہ اس کو نہیں ہونے دیا گیا. اس میں جو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کو ہدایت کی کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کے بارے میں امریکہ میں جب وہ دورے پر ہیں کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہ کی جائے جس سے ان کی عزت پر حرف آئے, کیونکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جو ہیں جب وہ بیرونی دورے پر ہیں امریکہ میں ہیں, تو اگر ان پر کوئی کسی طرح سے بھی کوئی بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پاکستان پر یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان کی گرفتاری کے بعد جتنا غم و غصہ اوورسیز پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے, پاکستان میں موجود لوگ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے, اور اسی لیے پاکستان میں احتجاج تو کمپنی نے روک لیا, مگر اوورسیز پاکستانی دل کی بھڑاس کھل کر نکال رہے ہیں. احتجاج کے دوران ایک اوورسیز پاکستانی نے شہباز شریف اور آرمی چیف کے پتلے کو خوب جوتے مارے اور دل کی بھڑاس نکالی. یہ تو کچھ بھی نہیں, ایک بزرگ عورت نے لاؤڈ سپیکر پر آرمی چیف کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی. یہ ISI کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوا کیا تھا, ہم نے یہ پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی, 48 گھنٹے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ زرداری نے آرمی چیف کے ساتھ بلاول بھٹو کو صدر بنانے کی ایک ڈیل کر رکھی ہے, اور اس میں اس ڈیل کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ہے 20 ارب روپیہ. لیکن 20 ارب میں صرف اور صرف یہی شامل نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کو بنانا ہے پاکستان کا صدر, باقی جس طرح اس نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ یہ جو سندھ میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, بجٹ کھاتے ہیں,
یا پھر ہم عوام کے اوپر تشدد کرتے ہیں, اغوا برائے توان, جو کچھ بھی چوری ڈکیتی جو کچھ کرتے ہیں ہم سندھ کے ساتھ, ہم وہ کریں گے. اس کے لیے ہم تمہیں 20 ارب روپیہ دیں گے, جس میں بلاول بھٹو کو صدر مملکت یعنی پاکستان کا صدر بنانا بھی شامل ہے. تو اس کے لیے اس نے 2-3 قسطیں 2-3 ارب روپیہ جو آرمی چیف کو وہ دے چکا ہے. اب پچھلی جو ویڈیو ہم نے دی تھی, اب جو ان کی ملاقات ہونی تھی, فون پہ صرف بات ہوئی تھی, اور آرمی چیف نے زرداری کو کہا تھا, اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کو چائے کی پیالی پہ بلایا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے پاس آؤ, ہم بیٹھ کے چائے پیئیں گے اور ساتھ 3-4 ارب روپیہ کیش لیتے آنا, اور جو منتھلی تم نے میری لگا رکھی ہے اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دو. زرداری نے کیا کیا کہ وہ پیسہ 4 ارب روپیہ وہ بھجوا دیا DG/ISI ندیم انجم کو, اور کہا کہ آرمی چیف کو دے دینا. لیکن بیان انتہائی مختصر ہے. صرف یہ بتایا گیا کہ وہاں اہم امریکی اہلکاروں کے ساتھ اور نمائندگان کے ساتھ بات چیت ہوگی. اب چونکہ ملک کے اندر نگران حکومت ہے, اور نگران حکومت بس نگران حکومت ہی ہے, بس نگران ہے, حکومت کے معاملات کو آپ چھوڑ ہی دیں, تو اس کے اندر آپ اس دورے کے حوالے سے معلومات حاصل زیادہ نہیں کر سکتے. جو معلومات فوج کے نمائندہ ادارے نے دینی تھی اس نے اتنی ہی دینی تھی, اس سے زیادہ معلومات وہ آپ کو نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو آرمی چیف کا امریکی دورہ جو ہے تاریخی طور پر پاکستان میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے. امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز رہے ہیں. جب تک چائنا فیکٹر ایمرج نہیں ہوا تھا تو امریکہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اور اہم ترین ایلائی تھا, چاہے وہ ایڈ کے معاملات ہوں, چاہے ملٹری ساز و سامان کے معاملات ہوں, چاہے کولڈ وار کی الائنس ہو, چاہے رشین انویژن آف افغانستان کے بعد ضیاء الحق کا دور ہو, 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف کا معاملہ ہو. فوج اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے گہرے رہے ہیں. صرف فوج اور امریکہ کے نہیں بلکہ سیاستدانوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کر ہی رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جو آج کل جیل میں ہیں کتنے ڈیسپریٹ ہوا کرتے تھے کہ جو بائیڈن صرف ایک کال کسی طریقے سے ان کو کر دے, اور وہ کال نہیں ہوئی کیونکہ امریکہ نے ان کو انڈورس نہیں کرنا تھا. تو وہ کا دورہ امریکہ کے خلاف تھا, امریکہ کا دورہ کسی اور لیٹس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اٹس ٹوٹلی بائی لیٹرل وزٹ. ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسپیشلی افغانستان سے ریلیٹڈ, ایک رپورٹ آئی تھی اس میں پہلے تو ریجنل کنٹریز تنگ تھے اس سے, اور ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تنگ ہے, اس میں شاید ٹیررزم ایمینیٹ جو ہو رہا ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی بات چیت ہوگی. ملٹری کیپبلٹی پاکستان کی بڑھانے کے بارے میں بات چیت ہوگی, اس طرح ٹریننگ ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ جب بھی آرمی چیف کوئی بھی جاتے ہیں امریکہ, صاف ظاہر ہے اٹس دا سول سپر پاور, تو اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے ریجنل بیلنس کے لیے بھی. بیکاز آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے پچھلے 1 سال میں, اور پھر ایک خاص پولیٹیکل پارٹی نے بہت زیادہ شور مچایا کہ شاید ہیومن رائٹس کی وجہ سے جو ہے US پاکستان ریلیشن میں کوئی ڈینٹ آیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے UNGA کے لیے, وہاں بھی ملاقاتیں, اور ابھی آئی تھنک ملٹری ٹو ملٹری یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس میں ایک تو ملٹری جو ایکسرسائزز ہیں ہماری ایون رشیا کے ساتھ ہم نے کی, اسی طرح بھی پرسوں ختم ہوئی ایک عرب ممالک کے ساتھ, چائنا کے ساتھ ہم کرتے رہے, دوست ممالک کے ساتھ. تو وہ بھی ہے. پھر ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی آپ آپس میں شیئر کرتے ہیں جہاں پہ کامن انٹرسٹ ہو. اور میرے خیال میں امریکہ کو بھی ایک ریئلائزیشن ہے, اسپیشلی جو خطے میں چینجز آئی ہیں, چاہے وہ حماس اور اسرائیل کی لڑائی ہے یا ایسٹرن یورپ میں جو لڑائی ہو رہی ہے, تو امریکہ بھی خود آئسولیٹ نہیں ہونا چاہے گا, بیکاز ادروائز ویری فاسٹلی they are getting isolated. تو اس لحاظ سے I think پاکستان is one important country جس کو وہ انگیج کرنا چاہیں گے. اور ایک اور چیز جو ہے جو خطے میں ایک امپریشن بنا تھا کہ بھارت ہی پیمپرڈ چائلڈ ہے اور شاید ویسٹ کی ساری جو لیٹس سے انٹرسٹ اس کو گارڈ کرے گا, تو اس کو بھی نریفائی کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے.